السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس پوری دنیا میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں چیزیں بنتی ہیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی قدر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ایک پینٹنگ کی جسے پوری دنیا میں اتنی شہرت ملی کہ آج اسے پرائس لیس کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ پینٹنگ ایک عورت کی ہے جسے مونا لیزا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک اٹالین زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مائی لیڈی، اور اس عورت کا اصلی نام لیزا گرنیڈی تھا۔ اس پینٹنگ کی ڈائمنشن 30x21 انچیز ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ 1503 سے 6 کے درمیان بنائی گئی، اور کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اسے بنانے میں 16 سال کا عرصہ لگا۔ اس پینٹنگ کو بنانے والے جینیس آرٹسٹ کا نام لینارڈو ڈی ونسی ہے، جو کہ اٹلی کا رہنے والا تھا۔ ناظرین، یہ عورت صرف ایک عام سی لڑکی تھی جس کی شادی 1495 میں اٹلی کے ایک تاجر فرانسیسکو ڈیل جیوکونڈو کے ساتھ ہوئی، جب اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ شاید اسی وجہ سے اسے جیوکونڈو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تاجر فرانس سے لڑکیاں خرید کر اٹلی میں لاتا اور انہیں مختلف لوگوں کے گھروں میں کام پر لگوایا کرتا تھا۔ جب لیزا کو اس نے دیکھا تو اسے اس سے محبت ہو گئی، اور لیزا کے گھر والوں نے لالچ میں آ کر اس کی شادی فرانسیسکو سے کر دی۔ شاید پینٹنگ میں سیڈ مسٹری کی یہی وجہ ہے کہ لیزا اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ اگر دیکھا جائے تو اس کی آنکھوں میں اداسی نظر آ رہی ہے۔ یہ پینٹنگ لکڑی کے اوپر سفومیٹو ٹیکنیک کے ذریعے بنائی گئی تھی، جو کہ ڈاونسی کی مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس پینٹنگ کی ویلیو کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1662 میں اس کی انشورنس جو ہوئی وہ $100 ملین میں ہوئی، جو کہ آج کے دور میں تقریباً $800 ملین بنتے ہیں۔ اس پینٹنگ کو سالوں پہلے فرانس کے ایک بادشاہ نے خرید لیا تھا، اور اٹالین اس بات سے سخت ناراض ہیں کہ اس پر ہمارا حق ہے، کیونکہ مونا لیزا اور لینارڈو ڈی ونسی اٹلی کے شہر فلورنس کے رہنے والے تھے، اور اٹلی اس پینٹنگ کو لینے کے لیے کئی کوششیں بھی کر چکا ہے، لیکن فی الحال یہ مشکل ہے۔ ناظرین، اس پینٹنگ میں موجود عورت کے بارے میں پراسرار طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایکسپریشنز چینج کرتی رہتی ہے۔ کبھی یہ مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو کبھی یہ اداس، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ لینارڈو ڈی ونسی نے اسے اتنے شاندار طریقے سے بنایا کہ یہ صرف ہمارے دماغ کا وہم ہے جو ہمیں محسوس کرواتا ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ناظرین، اس پینٹنگ سے کئی لوگوں کو محبت ہو چکی ہے۔ 1852 میں ایک آرٹسٹ جس کا نام لیوک میسپرو تھا، اس نے بلڈنگ سے کود کر سوسائڈ کر لیا۔ اس نے اپنے سوسائڈ نوٹ میں لکھا کہ اب چونکہ لیزا اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اب وہ بھی جینا نہیں چاہتا۔ ناظرین، آپ کو سن کر یہ حیرت تو ہوئی ہوگی کہ پینٹنگ سے اتنی محبت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نیپولین کو بھی اس پینٹنگ سے محبت ہو چکی ہے، اور اس نے اس عورت کی پینٹنگ کو اپنے کمرے میں لگا رکھا تھا۔ دوستوں، اگر اس پینٹنگ کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مونا لیزا کی اس پینٹنگ میں آئی بروز نہیں ہیں۔ اس کے بارے میں سائنٹسٹ کو تشویش ہے کہ یا تو یہ اس زمانے کا فیشن تھا کہ لوگ آئی بروز کٹوا دیتے تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ پینٹنگ نامکمل ہے۔ 1519 میں لینارڈو ڈی ونسی کی ڈیتھ کے بعد یہ پینٹنگ نامکمل رہ گئی، اور کچھ لوگ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ لینارڈو نے اس پینٹنگ کی آئی بروز بنائی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئیں۔ دوستوں، لاتعداد سائنٹسٹ نے اس پینٹنگ کے اوپر ریسرچ کی۔ ایک سائنٹسٹ جس کا نام پاسکل تھا، اس نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ ایک 3 لیئرز پینٹنگ ہے، اور اصلی مونا لیزا اس کے پیچھے ہے۔ سامنے دکھاتی تصویر کے پیچھے 2 اور لیئرز ہیں جس کے اوپر ڈی ونسی نے اصل مونا لیزا کی تصویر بنائی تھی۔ سامنے دکھائی دیتی تصویر مونا لیزا کی نہیں ہے۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ یہ تصویر ڈی ونسی کی فقط ایک امیجنیشن ہے۔ دوستو، حیرت انگیز طور پر اس پینٹنگ کو ایک دفعہ چرایا بھی جا چکا ہے۔ اٹلی کا ایک شخص جو فرانس کے میوزیم میں کام کیا کرتا تھا، اس نے اس پینٹنگ کو 21 اگست 1911 کو چرا لیا، اور کئی سالوں اس پینٹنگ کو اپنے پاس رکھنے کے بعد، جبکہ پوری دنیا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ پینٹنگ کہاں گئی، اس نے اسے یونیک پیسز خریدنے والے کو بیچنے کی کوشش کی، لیکن وہ پکڑا گیا کیونکہ وہ شخص پینٹنگ کو پہچان گیا تھا، اور اس نے پولیس کو اطلاع کر دی، اور تب سے لے کر آج تک یہ فرانس کے شہر پیرس کے ایک لوڈم میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔
اس پینٹنگ کی سیکیورٹی کے پیش نظر اسے ایک بلٹ پروف گلاس کے اندر رکھا گیا ہے اور ایک علیحدہ کمرے کے اندر موجود ہے جس کمرے پر تقریباً 50 کروڑ خرچ آیا۔ ناظرین، اس پینٹنگ کو وزٹ کرنے کے لیے سالانہ 60 لاکھ وزٹرز فرانس کے شہر پیرس کا رخ کرتے ہیں اور فرانس اس پینٹنگ کی بدولت کافی زیادہ مال کماتا ہے اور اکانومی پر امپیکٹ رکھتا ہے۔ ناظرین، اس عورت کی ڈیتھ 15 جولائی 1542 میں ہوئی۔ دوستو، مونا لیزا کی پینٹنگ کو تو پرائس لیس کنسیڈر کیا ہی جاتا ہے، لیکن اب میں آپ کو اس پینٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا جو اس دنیا کی تاریخ میں سب سے مہنگی بکی۔ اس پینٹنگ کا نام سلویٹر منڈی تھا جو تقریباً $450 ملین میں بکی اور اسے ابوظہبی ڈپارٹمنٹ آف کلچرل اینڈ ٹورزم نے خریدا۔ دوستو، آپ کو جان کر یہ بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ یہ پینٹنگ سلویٹر منڈی بھی لیونارڈو ڈاونچی نے ہی بنائی تھی۔ جی ہاں دوستو، اگر کسی کام کو پورے دل سے اور پورا وقت لگا کے کیا جائے تو دنیا پھر اس کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ دوستو، اگر آپ بھی اس حیران کن پولیمیتھ لیونارڈو ڈاونچی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔